دور دراز کے جنگل میں ایک شیر رہتا تھا جو تمام جانوروں پر حکمرانی کرتا تھا۔ ایک دن ایک ہاتھی وہاں سے گزر رہا تھا کہ شیر نے، جسے اپنے علاقے میں کسی غیر کی آمد و رفت پسند نہیں تھی، اس پر حملہ کر دیا، مگر ہاتھی نے اسے پچھاڑ دیا اور پھر اپنی گردن اکڑ کر چلنے لگا، جبکہ شیر بری طرح سے زخمی ہو چکا تھا۔ اسی اثنا میں ایک لومڑی وہاں سے گزری۔ اس نے اپنے پرانے دوست شیر کو زخمی حالت میں دیکھا تو اسے اس کے حال پر رحم آیا۔ اس نے شیر سے زخمی ہونے اور چوٹ کی وجہ پوچھی۔ شیر نے واقعہ بتایا اور لومڑی سے کہا کہ وہ اس کی کچھ مدد کرے، چونکہ وہ اب شکار کرنے کی سکت نہیں رکھتا تھا۔ شیر نے لومڑی سے کہا کہ میرے لیے کچھ تازہ گوشت لا دو تاکہ اسے کھا کر مجھ میں دوبارہ طاقت آ سکے۔ لومڑی نے، جو مکاری اور عیاری میں معروف ہے، چاپلوسی کرنا شروع کر دیا اور تھوڑی دیر سوچنے کے بعد شیر سے کہا، میں اکثر اوقات جنگل کے کنارے ایک گدھے کو دیکھتی ہوں۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ اسے یہاں کسی طرح لے آؤں، اور تم اس درخت کے پیچھے چھپ جاؤ اور جیسے ہی وہ یہاں پہنچے تم اس پر حملہ کر دو۔ اور گدھے کو ڈھونڈ کر اس سے بات چیت شروع کی۔ اس نے کہا، گدھے تم اس قدر کمزور ہو، بھلا کس طرح پانی کی اتنی بھاری بھاری بالٹیاں اٹھاتے ہو؟ یہ تو تمہارے لیے بہت مشکل کام ہے۔ گدھے نے جواب دیا، ہاں ایسا ہی ہے، ہر ایک کو اپنی طاقت و توانائی اور اپنے حساب کا کام کرنا چاہیے، اور اگر میں کام نہ کروں تو میرا مالک مجھے کھانا نہیں دے گا۔ لومڑی نے کہا، تو تم اتنی سخت اور کٹھن زندگی سے راضی و مطمئن ہو کہ منہ سے تمہاری آواز بھی نہیں نکل رہی ہے؟ گدھا بولا، یہی میری قسمت ہے اور مجبور ہوں کہ ایسا کروں۔ لومڑی نے کہا، کیا بات کرتے ہو؟ اپنی زندگی کے صرف تم مالک ہو، تم اپنے عزم و حوصلے اور ہوشیاری سے اپنی قسمت کو سنوار سکتے ہو۔ گدھا بولا، نہیں، تقدیر ان سب باتوں سے بالاتر ہے، ہمیں تقدیر کے سامنے سر جھکانا ہی پڑتا ہے۔ لومڑی بولی، اور بھی راستے ہیں، بس یہ کہ تم خوب سوچ سمجھ لو، کیا تم نے کبھی جنگل کو دیکھا ہے؟ گدھا بولا، نہیں، البتہ جنگل اور وہاں کے جانوروں کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے۔ لومڑی بولی، کیا تم جانتے ہو کہ جنگل میں تمہیں کیا کیا چیزیں نصیب ہوں گی؟ تمہیں وہاں ٹھنڈا پانی، سایہ، تر و تازہ گھاس اور بہت ساری چیزیں حاصل ہوں گی، گویا تم بہشت میں زندگی بسر کر رہے ہوگے۔ بہرحال لومڑی نے جنگل کی اتنی تعریف کی کہ گدھا جنگل میں چلنے پر تیار ہو گیا، اور پھر وہ دونوں جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر شیر کی بھوک سے حالت خراب تھی اور وہ بھوک کی وجہ سے سخت پریشان تھا۔ اچانک اس کی نظر ان لوگوں پر پڑی جو اس کی طرف آ رہے تھے۔ بھوک سے بے قرار شیر نے قبل اس کے کہ گدھے کے پہنچنے کا انتظار کرتا اس پر چھلانگ لگا دی۔ وہ گدھے کو پکڑ نہیں سکا اور گدھا، جو پہلے ہی شیر کو دیکھ چکا تھا، جنگل سے فرار کر گیا۔ لومڑی کو سخت غصہ آ رہا تھا۔ جنگل تک گدھے کو لانے کی اس کی تمام کوششیں بے سود ثابت ہوئیں۔ شیر کو اپنی جلد بازی اور غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ اس نے لومڑی سے معافی مانگی اور ایک بار پھر لومڑی سے کہا کہ وہ دوبارہ گاؤں میں جائے اور گدھے کو دوبارہ جنگل کی سیر کرانے کے لیے لے کر آئے۔ لومڑی نے اس بار بھی شیر سے اپنی دوستی کی وجہ سے اس کی بات مان لی۔ وہ دوبارہ گاؤں میں پہنچی۔ جیسے ہی وہ گدھے کے پاس پہنچی، فوراً پوچھا کہ آخر تم وہاں سے بھاگ کیوں آئے؟ گدھے نے جواب دیا، دفع ہو جاؤ، جاؤ اپنا کام کرو، تم میری دشمن ہو، تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم مجھ سے اس قسم کی بات کرو۔ اب مجھ سے تم اپنے جنگل کی کوئی بات نہ کرنا، میں ایسے خطرناک جنگل یا ایسی خطرناک جگہ پر کبھی نہیں جاؤں گا۔ میں نے جب شیر کو دیکھا تو موت میری آنکھوں کے سامنے منڈانے لگی۔ لومڑی نے تعجب سے پوچھا، کون سا شیر؟ کیا کہہ رہے ہو؟ کوئی بھی گوشت خور جانور اس جنگل میں نہیں رہتا۔ میں تو یہی سمجھتی ہوں کہ انسانوں کی وحشتناک داستانوں نے تم پر اتنا اثر کیا کہ تم ہمیشہ وہم میں مبتلا رہتے ہو۔ میرے دوست، آؤ چلیں، وہاں خوبصورت گدھیاں بھی تم سے مل جائیں گی۔ تم فطرت و قدرت کی عطا کردہ نعمتوں سے خود کو محروم نہ رکھو۔ گدھا، جو اس بار بھی لومڑی کی مکاریوں کے جھانسے میں آ گیا تھا، خوشی خوشی دوڑتا ہوا جنگل میں داخل ہوا۔ اس مرتبہ شیر نے، جو پہلے چوک گیا تھا، تھوڑا صبر کیا اور جب شکار کو اپنی پوری دسترس میں دیکھا تو گدھے پر چھلانگ لگا دی اور اس کو اپنے دانتوں سے دبوچ لیا۔ گدھے نے، جو لومڑی کی مکاریوں کو سمجھ گیا تھا، کہا، یہ میری خود کی غلطی تھی، کوئی بھی عقل مند دو بار ایک ہی جال میں نہیں پھنستا۔